الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياء إلا المتقون آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود شریف بڑی محبت سے پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پھر محبت سے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ حمد و صلوات کے بعد قابل صد احترام ذی وقار سامعین و ناظرین، بزرگوں، دوستو، آج کی عظیم شان محفل جشن غوث الورا بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ عزیزم ریحان قادری صاحب نے اپنے جملہ رفقائے کار کے ساتھ مل کر اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ میرے آنے کا سبب عزیزم احسان الہی قادری بنے، بندہ ناچیز حسب وعدہ حاضر ہو گیا۔ وقت کی قلت ملحوظ خاطر ہے، مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کوشش کروں گا، چونکہ یہ محافلوں کا انتظام و اہتمام کرنے کا ایک ہی سبب ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ یہ اصلاحی پروگرام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نسبت کا بہت بڑا کمال ہے۔ نسبت کا اتنا بڑا کمال ہے کہ انسان اس کو توڑنے کی جتنی بھی کوشش کر لے، یہ کبھی اپنے مرشد کامل سے ٹوٹ نہیں سکتا۔ اس سے بڑھ کر انسان کیا ہو سکتا ہے؟ جس کے عقیدے کی خیر خواہی، سرپرستی، نگہبانی غوث السمدانی، شہباز لامکانی، حضرت میرا محی الدین الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی البغدادی گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ہو، اتنی عظیم سرپرستی ہو، تو پھر کوئی پھسل جائے؟ پھر کوئی پھسل جائے؟ مزاق ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بھائی آپ اس پر غور و فکر فرمائیں، اس سے بڑا انعام کیا ہے؟ لوگوں کو دیکھا ہے، کوئی کسی بہانے کدھر جا رہا ہے، کوئی کسی بہانے کدھر جا رہا ہے، لیکن غوث پاک کا ملنگ کہیں بھی نہیں جاتا، چونکہ انہیں پتا ہے کہ کائنات ارض و سما میں جتنا مرشد میرا شان والا ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔
جس ولی کی ولایت پر مہر غوثیت نصب نہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اتنی عظیم ہستیاں جنہوں نے ایک نگاہ سے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، جب وہ عرض کر رہے ہیں کہ حضور آپ کا قدم مبارک میرے کندھوں پہ فقط نہیں، راسی و عینی، میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے، میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے، ہر ولی کی گردن پہ قدم ہوگا، لیکن معین الدین حسن سنجری فرماتے ہیں آقا آپ کے قدمین مبارکین معین الدین کی آنکھوں پہ بھی ہیں، معین الدین کے سر پہ بھی ہیں۔ تو ہم اس کے مرید ہوں اتنی عظیم ہستی کے۔ پھر آگے سلسلہ چلتا چلتا سید الصالحین قدوۃ الاولیاء حضور سیدی و مرشدی پیر طریقت رہبر شریعت حضور سید طاہر علاء الدین گیلانی قادری رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر یہ سلسلہ دیکھیں، یقین جانیے میں نے آپ کا دیدار کیا ہوا ہے، ایسے لگتا تھا کہ غوث پاک آگے ہیں، تصویر غوث میں نے دیدار کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ میں نے آپ کی زیارت کی ہے، محمد پورہ میں آپ تشریف لاتے تھے، میں وہاں پڑھا کرتا تھا، تو میں نے آپ کا دیدار کیا ہے۔ اتنی نفیس طبیعت، لوگ تو سمجھتے ہیں مقام نبوت کے لیے چیما گوئیاں کرتے ہیں، میں کیا، ہمارے تو وہ پیارے بزرگ ہیں جن کو غیر مسلم نے دیکھ دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے۔ سیرت بھی کمال ہے، صورت بھی کمال ہے، جس گلی سے آپ گزرتے تھے لوگ دیوانہ وار آپ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتے تھے۔ تو یہ وجہ تو ہے نا۔ تو ساڈے پیر سونے پیر، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو یقیناً سونے پیر ہیں جن کی نسل رسول ہو، جن کا خون رسول ہو۔ اذان سننے
گرامی قدر میں بات کر رہا تھا جن کا خون خون رسول ہو. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں لیکن اپنا اپنا نصیب ہے. کوئی کچھ سوچتا ہے، کوئی کچھ سوچتا ہے. ہم تو حضور کی بارگاہ عالیہ میں سے خیرات لیتے ہیں. آقا آپ جیسا کائنات میں کوئی نہیں، آپ کی نسل جیسا کائنات میں کوئی نہیں، تو آپ تو پھر شانوں والے ہیں. میں پورے وصول سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کی نسل پاک میں جو ہستیاں گزری موجودہ، ان کی کوئی مثال نہیں. محدث بننا اتنا بڑا کمال نہیں، مفکر ہونا اتنا بڑا کمال نہیں، محدث ہونا اتنا بڑا کمال نہیں، عاشق رسول ہونا بہت بڑا کمال ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم ہے کہ میرے غلاموں اپنی اولاد کو میری محبت کا درس دیا کرو، میری آل کی محبت کا درس دیا کرو، قرآن پاک کی محبت کا درس دیا کرو. اور یہ درس چلتا چلتا جب بارگاہ مولا کائنات میں آیا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن مل علی، علی مل قرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اور علی پاک کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں قرآن پاک کی 6666 آیات ہیں. علی یہ بھی بتا سکتا ہے یہ آیت رات کو اتری ہے، یہ آیت دن کو اتری ہے. مجھے ایک ایک آیت کے بارے میں پتا ہے. تو دوستو، جنہوں نے بارگاہ مصطفی سے سن کر اتنا بڑا علم حاصل کیا ہو، تو وہ صاحب علم کے بارے میں کیا خیال کیا جا سکتا ہے؟ آج منبر پہ بیٹھ کر لوگ باتیں کرتے ہیں آپ امی تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا، موجودہ حالات کے مطابق آپ کو علم نہیں تھا. بھائی قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر دیکھیں، پہلے نبی ہے پھر امی ہے. نبی الامی الکریم لکھا ہوا ہے، تو نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والا. تو جس نے پڑھا ہی نہ ہو وہ کہاں سے خبر دے سکتا ہے؟ تو قرآن پاک کے جتنے مقامات ہیں آپ قرآن پاک کھول کر دیکھیں، امی سے پہلے لفظ نبی ضرور ہوگا. لفظ نبی یہ بتا رہا ہے کہ ہاں امی اصل کو کہتے ہیں. جب کچھ بھی نہ تھا تو حضور تھے، جب کچھ بھی نہ تھا تو حضور تھے. حضور کو کسی نے نہیں پڑھایا، میرے نبی پڑھ کر آئے ہیں. الرحمن علم القرآن. تو میں بات کر رہا تھا یہ تو بارگاہ مولا کائنات ہے. آپ کی اولاد پاک میں میرے شیخ کامل حضور سیدی و مرشدی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی البغدادی گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے میں پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی پہ رائے کی دانے کی طرح دیکھ رہا ہوں. یہ خادم فرما رہے ہیں. اور خادم فرمایا کرتے تھے، خادم فرمایا کرتے تھے جب مستمع باللہ وقت کا شہنشاہ ہے آپ کی خدمت میں کچھ اشرفیاں لے کر حاضر ہوا، ایسے پیش کی، آپ نے ایک بار فرمایا واپس لے جاؤ، دوسری بار پھر اس نے اصرار کیا، فرمایا واپس لے جاؤ، تیسری بار پھر اس نے عرض کی، آپ نے فرمایا واپس لے جاؤ. جب باز نہ آیا تو آپ نے پکڑا ان اشرفیوں کو، اس تھیلی کو پکڑا، ایسے نچوڑ کر اس سے خون نکال کر فرمایا غربا کا خون نچوڑ کر عبد القادر جیلانی کو تحفہ دیتے ہو. اتنی عظیم ہستی کہ ہم مرید ہوں تو پھر ہمیں کوئی ہٹا سکتا ہے؟ ہمیں کوئی پھسلا سکتا ہے؟ ہمیں کوئی برگلا سکتا ہے؟ تو بھائی شفاعت اپنی جگہ ہے، ہوگی انشاءاللہ. قبر کا منظر آسان ہوگا، کمال ہے، لیکن دنیا میں رہتے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو ولی کامل کے دامن میں وابستہ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کی سنگت اختیار کر لو. جس کا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا وہ پھسل جاتا ہے.
وہ پھسل جاتا ہے. اسی لیے آر پہ کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خصم کنگال جنہ دے ہندے تیو رین صدا دے روگی او جیڑی بکری اجڑوں بچھڑے اور بگیارا جوگی جیڑی بکری اجڑوں بچھڑے اور بگیارا جوگی. تو جس کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہوگی اس کی نماز بھی کمال ہوگی, اس کا روزہ بھی کمال ہوگا, اس کا حج بیت اللہ بھی کمال ہوگا, اس کی زکوٰۃ و خیرات بھی کمال ہوگی. کیونکہ بیس بنیاد عقیدہ ہے. عقیدہ درست ہو جائے اعمال خود بخود درست ہو جاتے ہیں. اگر عقیدہ درست نہ رہے تو پھر اعمال جتنے بھی ہو جائیں اعمال بے وفا ہیں. کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے, کبھی پڑھا گیا کبھی نہ پڑھا گیا, کبھی ادائیگی ہوئی کبھی نہ ادائیگی ہوئی. لیکن ایمان ایک ایسی دولت ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتی ہے. اس لیے بھائی ایمان ضروری ہے. ایمان مضبوط ہونے کے بعد اعمال کی ضرورت ہے. تو آج اس پرفتن دور میں اگر چاہتے ہو ایمان کامل رہے مکمل رہے تو پھر جو یہ حلقہ قادریہ والے احباب نے جیسے جگہ جگہ پہ محافلوں کے انتظام و اہتمام کیا ہے, اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اپنا عقیدہ قائم رکھو, اپنی نسبت قائم رکھو, اپنی محبت قائم رکھو. اعمال میں کمی ہونے کی معافی ہو جائے گی لیکن ایمان میں کمی ہونے کی معافی نہ ہوگی. یوں کہہ لیں انسان گناہگار ہو تو معافی ہے لیکن غدار ہو تو معافی نہیں. ہاں, گناہگار ہونا اتنا بڑا جرم نہیں, غدار ہونا بہت بڑا جرم ہے. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ اولیاء اللہ والے ہیں, اور یقین جانیں ہم ان سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے دوست ہیں, یہ اللہ کے دوست ہیں. ہمیں آج تانا دیا جاتا ہے جب آپ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں, واللہ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں. ان کو اللہ نے فرما دیا ہے الا خبردار اولیاء اللہ یہ اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے دوست ہیں. اللہ کے دوست ہونے کی بنا پر ہم ان سے محبت کرتے ہیں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جب اللہ کے دوستوں کے ساتھ محبت کی جائے جیسے وہ بے خوف و خطر ہیں, ایسے اس حلقہ میں آنے والا اور ان کا مرید بھی دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. تو محترم نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں, ہم نے دنیا میں رہ کر اتنی بڑی ہستی کے ساتھ ہماری نسبت قائم ہو, اتنی بڑی ہستی کے ساتھ نسبت قائم ہو, پھر ہم نے یہ تربیتی نشستیں بھی رکھی ہوں, پھر ہم ان تربیتی نشستوں میں اپنے آپ کی اصلاح بھی کریں, اپنے آپ کو سنوارے بھی. آپ نے اپنے مرشد کامل کا دیدار کیا ہوا ہے نا جی, بولیے نا, ہے نا. پھر آپ دیکھنے کے بعد اس آنکھ میں کسی اور کی تصویر نہ آئے. اگر آپ کے مرشد سے کوئی خوبصورت ہے آپ دیکھ لیں, اگر نہیں تو پھر نہیں دیکھنا چاہیے. اتنی عظیم ہستی کو دیکھنے کے بعد پھر کسی اور کو دیکھا جائے, عارضی محبت عارضی حسن جس کو زوال آنے والا ہے, اس حسن پہ شیدا ہونے والے جوان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جس کی صورت اپنی آنکھوں میں قائم ہو جائے, اس آنکھ میں کسی اور کی تصویر نہیں آنی چاہیے. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اپنے مرشد کامل کی تصویر پکی کر لو. یہ محافلوں میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے, یہ اصلاحی تربیتوں کا مقصد ہی ایک ہے کہ ہماری آنکھ میں حیا پیدا ہو جائے, ہمارے دل میں درد مصطفیٰ پیدا ہو جائے. حضرت
امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ جب گلی بازار میں جا رہے تھے، لمبا کرتا تھا آپ کا، عورتوں کو دیکھ کر آپ نے کرتا اٹھایا، آنکھوں پہ رکھ دیا، ننگے ہو گئے، عورتیں مسکرانے لگیں، بیٹا تو نے جس کو چھپانا تھا اس کو ننگا کر دیا ہے، جن کو نہیں چھپانا تھا ان کو چھپا لیا ہے۔ آپ کی عمر 4 سال 4.5 سال تھی، کاش کہ میری ملت کے بچوں کو ایسی ایسی باتیں سکھائی جائیں، بچپن سے ان کی آنکھ میں حیا پیدا ہو جائے تو بڑا ہو کر کبھی بھی حیا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا یہ پہل کرتی ہیں، برائی کی ابتدا آنکھ سے ہوتی ہے، اگر آنکھ چھپا لی جائے پورا جسم بھی دیکھتا رہے تو انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ میں نے آنکھوں کو چھپا لیا ہے، نہ یہ ابتدا کریں گی نہ جسم مائل ہوگا۔ اس جملے پر وہ تائب ہو کر اللہ کے حضور اللہ کی نیک بندی بن گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا دوستو، مرشد والو، نسبت والو، خدا کے لیے ہم پہ بہت بڑے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ہمارے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ کم از کم جو نسبت والے ہیں وہ اپنے پیر و مرشد کی تصویر پکی کر لیں، جن کی ابھی نسبت قائم نہیں ہو سکی وہ کیا کریں؟ سوال ہے نا، وہ کیا کریں؟ وہ اپنے باپ کی تصویر دیکھیں، اپنی اماں جی کی تصویر لگا لیں، اپنی آنکھ میں جو بھی خواتین میں سے نظر آئے اس کو اس آنکھ سے ماں ہی نظر آئے، جو بڑا نظر آئے اس آنکھ سے باپ کی تصویر نظر آئے۔ آنکھ برائی سے بچ جائے گی، ہم ہر برائی سے بچ سکیں گے۔ اگر آنکھ نہ بچ سکی ہم کسی برائی سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ موبائل کا دور ہے، نوجوان پھسل رہا ہے، دن بدن برائی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے ایمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے، مساجد ویران کی جا رہی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، ہم نے کسی کو نہیں دیکھنا، بس جب بھی جی چاہے باوضو ہو کر خوشبو لگا کر اپنے مرشد کی تصویر آنکھوں میں جو ہے اسی کو سامنے رکھ لینا ہے اور سامنے رکھ کر اسی کا دیدار کرتے رہنا ہے، اور یہ آپس میں مقابلہ کرنا ہے کہ میرے مرشد جیسا کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ اس پر میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھا کر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ جو صاحب نسبت ہے ان کے لیے بہت بڑی فکر ہے۔ سرکار غوث پاک بہت خوبصورت تھے، آپ کا حسن بڑا کمال تھا، آپ کو کئی بے ایمان دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے، بغیر پوچھے بغیر قریب آئے یوں نظر اٹھی، نور تھا، چمک مار رہا تھا، جو آپ کو دیکھتا اسی وقت مسلمان ہو جاتا۔ لیکن میں آپ کے ایک نسبت کو قائم رکھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جہاں آپ بیت ہیں اللہ آپ کی سلامت فرمائے، آپ تشریف لا رہے تھے، سب لوگوں نے آپ کے دیدار کے لیے عقیدہ کامل ہونا چاہیے، سب لوگ بڑے آپ کے دیدار کے لیے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے۔ ایک شخص ایسا تھا جس نے اپنے چہرے پر ایسے کر لیا، تو آپ تو صاحب نظر تھے، آپ نے اس کو بلایا، فرمایا سب لوگ مجھے دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں، تو نے آنکھوں کے آگے کپڑا کر لیا، کیا وجہ ہے؟ عرض کی حضور تہاڈا شان اچا ہے، میرا پیر ماڑا ہے، میرا پیر ماڑا ہے، تہاڈا شان اچا ہے، میں چاہنا تہاڈے کول کوئی فیض ملے تے مینوں اپنے پیر دی وجہ نال ملے، اس واسطے پہلے پیر صاحب کو جاواں گا، عرض کراں گا مینوں بارگاہ غوثیت پیش کرو۔ تو دوستو یہی بات ہے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے جب لاہور جاتے تھے، سید محمد وجیہ السیم عرفانی رحمت اللہ علیہ آپ داتا حضور جانے پہ منع فرماتے تھے، فرمایا بیٹا داتا حضور نہ جایا کریں، ہمیں سمجھ نہیں تھی نہ سمجھی تھی۔ جناب کیوں؟ آپ فرماتے تھے بیٹا اتنی بڑی بارگاہ ہے، آپ کو بیٹھنے اٹھنے میں بولنے چلنے میں کمی کوتاہی رہ سکتی ہے، آپ لسٹ بنائیں، میں پہلے آپ کی لسٹ پیش کروں گا پھر آپ جایا کریں۔ یہ معاملات ہوتے ہیں، روحانی معاملات، اس لیے بھائی آپ اتنی بڑی نسبت کے ساتھ مرسلک ہیں تو ہمیں صرف سلام کی حد تک نہیں، ہم نے روحانی فیض لینا ہے، ہم نے ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہے۔ جب مرشد کے رنگ میں کو رنگ جاتا ہے تو اس کا مقام اور بلند و بالا ہو جاتا ہے، اور حق بھی یہی ہے
جنوں یار کہیے او دے نال رہیے، جس کے ساتھ محبت ہو جائے اسی کا ہو کر انسان رہ جائے۔ دنیاوی معاملات ترک نہیں کرنے، آپ کریں، بچوں کی کمائی روٹی پانی سب کچھ کریں، لیکن یہ وجود جو ہے یہ بک چکا ہے، آپ اس کے مالک نہیں، آپ نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، اب اپنی مرضی ختم ہوگی۔ مرید کا معنی یہی ہوتا ہے، اس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، اب وہ اپنے مرشد کی مرضی پہ چلتا ہے، جیسے مرشد کا حکم ہوتا ہے ویسے کرنا ہے۔ ہمارے مرشد کامل کا حکم ہے ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، حکم ہے نا جی، کیونکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے تھے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا کرو، اتنا آپ کا فرمان عالی شان ہے، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے، اتنی عظیم نسبت ہو تو ہمیں بے نمازی بھی نہیں رہنا چاہیے، ہمیں حیا کا پیکر بننا چاہیے، اخلاص کا پیکر بننا چاہیے، محبت کا پیکر بننا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ کو دیکھ دیکھ کر کئی بارگاہ غوثیت میں از خود پیش ہو جائیں گے اور سمجھیں گے کہ کسی کی نگاہ کا رنگا جا رہا ہے، کسی نسبت والا، کسی کے ساتھ نسبت والا کوئی جا رہا ہے۔ مرید کو دیکھ کر جس سے پیر کی خوشبو آئے، اصل میں مرید وہ ہوتا ہے۔ بس اس سے بڑھ کر میرے دامن میں کوئی جملہ نہیں، آپ اس پہ غور کرتے رہنا ہے۔ مرید کو دیکھنے سے پیر کی یاد آ جائے، اور بزرگ فرماتے ہیں نا جب مرید آپس میں ملتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے جیسے پیر سے ملاقات ہوگی، اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کی تصویر آنکھوں میں ایڈجسٹ ہوتی ہے، اور آپس کی ان کی ملاقات ہونے پر اپنے مرشد کامل کی یاد ہوتی ہے، ان کی تصویر ہوتی ہے، ان کے نظریات ہوتے ہیں، تو پھر اسی بات پر وہ آپس میں محبت کرتے ہیں۔ دوستان محترم، وقت میرا مکمل ہو گیا، میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، لیکن یہی گزارش کروں گا رات سوتے وقت باوضو سویا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جو بھی میرا غلام رات کو باوضو سوتا ہے ساری رات اللہ فرشتے کی ڈیوٹی اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، جو اس کی کروٹیں بدلتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور دوسرا سرکار فرمان عالی شان ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کا، آپ فرماتے ہیں میرے غلاموں مجھے 4 چیزیں بڑی پسند ہیں، مجھے نکاح بڑا پسند ہے، مجھے حیا بڑا پسند ہے، مجھے مسواک بڑی پسند ہے، اور مجھے قرآن کی تلاوت بڑی پسند ہے۔ اس لیے بھائی ہمیں بھی چاہیے ہم حیا بھی کریں، نکاح بھی کریں، قرآن بھی پڑھیں، مسواک بھی کریں، خوشبو بھی لگائیں، یہ ساری ادائیں۔ اللہ رب الحاکمین مجھے آپ سب کو حقائق سننے اور سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ بانیانی محفل کے انتظام و اہتمام کرنا میرا اللہ اپنی بارگاہ عز و علا میں قبول فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔